یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ٹرین سے کراچی ذریعہ معاش کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ دوستوں سے سن رکھا تھا کہ کراچی میں بہت کام مل جاتا ہے، پورے پاکستان سے مزدور ادھر کا رخ کرتے ہیں اور کمانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظارے بھی کرتے ہیں، اسی لیے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ سمندر کنارے یہ شہر اپنی خوبصورتی سے ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے، جو ادھر آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے دبئی کا درجہ رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے کراچی میں اب افراتفری، لوٹ مار، اسٹریٹ کلنگ معمول بن گیا ہے۔ خیر، میں بھی کمانے کے غرض سے کراچی کا ٹکٹ ہاتھ میں تھامے سردی کی شدت کو انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی کے مزے سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین آئی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور مطلوبہ ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں چند مسافر تھے جو اپنی اپنی سیٹ پر پڑے شاید اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ سامنے والی سیٹ پر رکھا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں پہلے کوئی مسافر نہیں تھا، میں نے برتھ بھی لیا ہوا تھا۔ 10 منٹ رکنے کے بعد ٹرین نے رختے سفر کا اعلان کرتے ہوئے وسل دی۔ ملتان کے پلیٹ فارم سے کافی مسافر سوار ہوئے تھے۔ ڈبے آہستہ آہستہ مسافروں سے بھر گئے، لیکن میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی مسافر نہ آیا۔ ٹرین چلی تو میں پرسکون ہو گیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ میری نظریں باہر گھومتی پھرتی تھیں، اللہ کی کاریگری دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹرین رک گئی۔ یہ شجاع آباد کا اسٹیشن تھا۔ ٹرین یہاں بمشکل 5 منٹ رکی ہوگی۔ چند مسافر سوار ہوئے اور ٹرین نے پھر سے رینگنا شروع کر دیا اور پھر لمحوں میں اپنی رفتار میں آ گئی۔ کھیت کھلیان، درخت، کوٹھیاں، سڑکیں پیچھے چھوڑتی ٹرین منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی اور میں ان نظاروں میں گم تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی۔ میں قدرتی حسین نظاروں کی دنیا سے باہر آیا اور نظریں مخاطب کرنے والی آواز کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے خوبصورت چنچل سی ماجبین، جس کی عمر 17-18 سال رہی ہوگی، کھڑی مجھے تکے جا رہی تھی۔ میری نظریں اس حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھیں۔ رب تعالیٰ نے کیسا شاہکار بنایا تھا، گورا چٹا رنگ، سنہری زلفیں، آنکھیں جھیل سی اور لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھلے دیکھ کر میں بنانے والے کے گن گانے لگا۔ ماجبین نے دوبارہ لب ہلائے۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے کہتے ہی اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ کیا یہ سیٹ آپ کی ہے؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہ ہو سکی اور بامشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے یہاں بیٹھ جانے کو کہا۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے ڈبے میں چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بے باکی سے محو گفتگو تھی۔ ویسے تمہارے اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے، وہ بے باکی سے بول رہی تھی اور مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ اس کی مسکراہٹ پر میں قربان ہوا جا رہا تھا۔ حیران تھا کہ دنیا میں جسے دیکھو پریشان، دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے، اب اس حسینہ کو دیکھو کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی ہے، جس کے چہرے پہ غم کی پرچھائی تک نہیں ہے۔ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم، جانے کس گلشن کی مکین تھی۔ اللہ کرے اس کی مسکراہٹ سدا یوں ہی رہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہی ڈائری میں گم ہو گئی۔ میں مسلسل اسے گور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے میں نے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ بڑی ڈھیٹ حسینہ تھی، اس نے بھی انکار نہیں کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی ہڑپ کر گئی۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا۔ آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ دنیا میں تو بس سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا فلسفانہ جواب مجھے پسند آیا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔